نماز جنازہ کا طریقہ۔ میری گزارش ہے کہ آپ نماز جنازہ کا وہ طریقہ اور کیفیت واضح فرما دیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نماز جنازہ کا طریقہ سماعت کیجیے۔ پہلی تکبیر کہنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، اور پھر سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے اور اس کے ساتھ چھوٹی سی سورت یا پھر چند آیات تلاوت کی جائیں۔ دوسری تکبیر کہنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھا جائے، جس طرح تشہد میں درود پڑھا جاتا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پھر تیسری تکبیر کہنے کے بعد میت کے لیے دعا کی جائے۔ افضل یہ ہے کہ یہ والی دعائیں پڑھی جائیں: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ وأهلا خیرا من أهله، اللہم ادخلہ الجنة وأعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اے اللہ، ہمارے زندہ اور ہمارے مردہ، ہمارے حاضر اور ہمارے غائب، ہمارے چھوٹے اور ہمارے بڑے، ہمارے مرد اور ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ، ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے تو اسے اسلام پر زندہ رکھنا، اور ہم میں سے جسے فوت کرے تو اسے ایمان پر فوت کرنا۔ اے اللہ، اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت دے اور اسے معاف کر دے، اور اس کی مہمانی باعزت کر اور اس کے داخل ہونے کی جگہ وسیع کر دے، اور اسے پانی، برف اور اولوں کے ساتھ دھو دے، اور اسے گناہوں کی میل کچیل سے پاک صاف کر دے، جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر اور اس کے گھر والوں کے بدلے بہتر گھر والے عطا فرما۔ اے اللہ، اسے جنت میں داخل کر اور اسے قبر اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، اور اس کی قبر وسیع فرما دے اور اس میں اس کے لیے روشنی کر دے۔ اے اللہ، اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ یہ سب دعائیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور دعائیں بھی پڑھے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مثلا اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ، اللہم اغفر لہ وثبتہ بالقول الثابت۔ اے اللہ، اگر یہ نیک اور صالح تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے، اور اگر گناہ گار تھا تو اس کے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، اسے بخش دے اور اسے قول ثابت کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرما۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 12363۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔